السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلام۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات ایک بار پھر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ یہ مذاکرات مکمل طور پر ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکے ہیں اور اب پاکستانی وفد واپس آ رہا ہے۔ یہ مذاکرات 6 نومبر کو استنبول میں شروع ہوئے تھے، لیکن کئی روز تک جاری رہنے کے باوجود کسی قسم کی پیش رفت نہ ہو سکی۔ خواجہ آصف نے نجی ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا کہ اب مذاکرات کے اگلے دور کی کوئی تاریخ نہیں اور نہ ہی کوئی امید ہے کہ بات آگے بڑھے گی۔ ان کے مطابق افغان وفد پاکستان کے موقف سے زبانی طور پر اتفاق تو کر رہا تھا، مگر وہ اس بات کی تحریری شکل دینے سے انکار کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ہر بات کو تحریری طور پر طے کرنے کی بات کی، مگر افغان فریق صرف زبانی یقین دہانی دے رہا تھا۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اب ثالث ممالک بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اگر انہیں امید ہوتی کہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے تو ہمارا وفد خالی ہاتھ واپس نہ آتا۔ اس کا مطلب ہے کہ سالسوں کو بھی افغان حکومت سے اب کوئی امید باقی نہیں رہی۔ خواجہ آصف نے واضح انداز میں کہا کہ اگر افغان سرزمین سے دوبارہ پاکستان پر کوئی حملہ ہوا تو پاکستان مؤثر اور سخت جواب دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر افغان طالبان عدم TTP پر قابو نہیں پا سکتے تو پاکستان کو منظوری دیں کہ وہ خود کارروائی کرے، اور اگر ہم کارروائی کریں تو افغانستان کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مذاکرات اس وقت شروع ہوئے تھے جب گزشتہ ماہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی جھڑپوں کے بعد عارضی جنگ بندی ہوئی تھی۔ پہلا مرحلہ قطر میں ہوا، جس کے بعد فریقین نے استنبول میں دوسرے اور تیسرے مرحلے کے مذاکرات پر اتفاق کیا۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق مذاکرات میں ایک ہی بنیادی نقطہ زیر بحث رہا: افغانستان کی سرزمین سے تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ لبریشن آرمی BLA جیسی دہشت گرد تنظیموں کے استعمال سے روکنا۔ پاکستان نے اس دوران افغان حکومت کو ٹھوس شواہد فراہم کیے کہ یہ تنظیمیں افغانستان میں موجود تربیت گاہوں سے پاکستان سے حملے کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطاء اللہ طاہر نے بھی تصدیق کی کہ استنبول مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان نے ترکیہ اور قطر کے ثالثی کردار کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان اپنے اصول موقف پر قائم ہے کہ افغانستان کے سرزمین سے دہشت گردی کو روکنا افغان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عطاء طاہر نے کہا کہ افغان طالبان نے 2021 کے دوحہ امن معاہدے کے تحت جو بین الاقوامی وعدے کیے تھے وہ ان پر عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان افغان عوام کے ساتھ خیر سگالی کا جذبہ رکھتا ہے، مگر اپنی خود مختاری اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے افغان وفد کے سامنے اپنا حتمی موقف رکھا کہ افغان طالبان کی طرف سے دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے واضح اور عملی اقدامات ضروری ہے۔ پاکستانی وفد کا کہنا تھا کہ افغان وفد کے دلائل غیر منطقی تھے اور زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ذرائع کے مطابق طالبان کے بیانیے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں جو نہ پاکستان کے حق میں ہے نہ ہی خطے کے استحکام کے لیے بہتر۔ افغان طالبان کی عبوری حکومت کی جانب سے اب تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا، تاہم افغان ذرائع کے مطابق ان کے وفد نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان افغان فضائی اور زمینی حدود کی خلاف ورزی نہ کرے۔ افغان طالبان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جنگ بندی پر قائم ہے اور اس کے لیے ایک عملی نظام و ضبط کرنے کی خواہش مند ہے۔ افغان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک آڈیو پیغام میں کہا کہ افغانستان بات چیت کا خواہش مند ہے، مگر اگر ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی کی گئی تو ہم جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق طالبان حکومت تحریک طالبان پاکستان TTP کے خلاف کارروائی سے نظریاتی طور پر ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ افغان طالبان اور TTP کے درمیان نظریاتی اور تاریخی روابط 1980 اور 1990 کی دہائی سے قائم ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان TTP کو اپنا اتحادی سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ان کے خلاف کھلی کارروائی سے گریز کرتے ہیں۔ کچھ مبصرین کے مطابق طالبان کو خدشہ ہے کہ اگر TTP پر دباؤ ڈالا گیا تو وہ داعش IS سے اتحاد کر سکتی ہے، جس سے افغانستان کے لیے ایک نیا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ پاکستانی حکومت اور فوجی لیڈرشپ نے واضح کر دیا ہے کہ اگر افغانستان سرزمین سے دہشت گردی بند نہ ہوئی تو پاکستان فضائی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اگر بات چیت سے معاملات حل نہیں ہوتے تو ہمارے اور افغانستان کے درمیان کھلی جنگ ہے۔ پاکستانی سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک اب مزید انتظار نہیں کرے گا اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام
کرے گا۔ استنبول مذاکرات کا تیسرا دور بھی ناکام رہا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد کی فضا بدستور قائم نہیں ہو سکی۔ پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے کہ افغان طالبان دہشت گرد گروہوں کے خلاف عملی قدم اٹھائے، جبکہ افغان فریق پاکستان سے فضائی حدود کی خلاف ورزی نہ کرنے کی اپیل کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے تحریری اور عملی اقدامات پر متفق نہیں ہوتے، خطے میں امن ایک خواب ہی رہے گا۔ 27ویں آئین ترمیم بل 2025 کا مسودہ سامنے آ گیا ہے۔ بل میں کئی اہم تبدیلیوں کی تجاویز شامل ہیں، جن میں سب سے بڑی تجویز وفاقی آئین عدالت کے قیام کی ہے۔ یہ عدالت آئین کی تشریح کرے گی، آئینی تنازعات نمٹائے گی اور سپریم کورٹ سے کئی اختیارات اپنے دائرے میں لے گی۔ اسلام آباد سے ملنے والی تفصیلات کے مطابق 27ویں آئین ترمیم بل کے تحت ملک میں ایک وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ عدالت آئین کی تشریح کرے گی، آئینی تنازعات کا فیصلہ سنائے گی اور وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات بھی اسی عدالت میں حل ہوں گے۔ بل کے مطابق آئینی مقدمات اب سپریم کورٹ نہیں بلکہ وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ سپریم کورٹ کا کردار صرف اپیلوں اور عمومی مقدمات تک محدود کر دیا جائے گا۔ وفاقی آئینی عدالت میں چاروں صوبوں سے برابر نمائندگی ہوگی، جبکہ عدالت کے چیف جسٹس کے مدت ملازمت 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ ترمیمی بل میں سینٹ انتخابات سے متعلق قانونی ابہام دور کرنے کی بھی تجویز شامل ہے۔ سینٹ کے نئے منتخب ارکان کی مدت میں تاخیر کا عرصہ شمار کیا جائے گا اور آئندہ سینٹ انتخابات ایک ہی وقت پر کرانے کی تجویز دی گئی ہے۔ ساتھ ہی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات میں بھی شفافیت یقینی بنانے کی بھی سفارش ہے۔ 27ویں ترمیم کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات محدود کر دیے جائیں گے۔ بل میں سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کے درمیان اختیارات کی واضح تقسیم تجویز کی گئی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے ملک کے تمام عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ بل کے مطابق آئین کے مختلف آرٹیکلز میں بھی ترامیم کی جائیں گی۔ آرٹیکل 206 کے تحت اگر کوئی جج سپریم کورٹ یا آئینی عدالت میں تقرری سے انکار کرے گا تو اسے ریٹائر تصور کیا جائے گا۔ آرٹیکل 130 میں وزرائے اعلیٰ کے مشیروں کی تعداد بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ آرٹیکل 209 کے تحت سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کے نئے قواعد 60 دن میں بنانے کی شرط شامل کی گئی ہے۔ 27ویں ترمیم کے ذریعے ججوں کے تقرری کا طریقہ کار بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دونوں شامل ہوں گے، جبکہ وزیر اعظم اور صدر کو بھی تقرری کے عمل میں قیادی کردار حاصل ہوگا۔ بل کے مطابق پارلیمنٹ کو آئینی عدالت کے ججوں کی تعداد طے کرنے کا اختیار دیا جائے گا اور آئین کے آرٹیکلز 42، 63A، 175 سے 191 تک ترامیم کی تجویز دی گئی ہیں۔ ماہرین قانون کے مطابق اس ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے اختیارات میں نمایاں کمی واقع ہو سکتی ہے، جبکہ نئی آئینی عدالت پاکستان کے عدالتی نظام میں ایک بڑی تبدیلی ثابت ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کا موقف ہے کہ یہ ترامیم وفاق اور صوبوں کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے کے لیے کی جا رہی ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں نے اس بل پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ آئینی ترمیم 2/3 اکثریت حاصل کر پاتی ہے یا نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اس بل پر کیا پیش رفت ہوئی اور کن رہنماؤں نے کیا موقف اپنایا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان کو بریف کیا آئینی عدالت ججوں کے تبادلے اور آرٹیکل 243 میں تبدیلیوں کی تجویز۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بل ہفتے کے روز سینٹ میں پیش کر دیا گیا، جسے قانون اور انصاف کی قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ بل کا مسودہ چند گھنٹے قبل وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں منظور کیا تھا۔ سینٹ اجلاس کا آغاز تاخیر سے تقریباً دوپہر 1:15 پر ہوا، جہاں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل پیش کیا۔ انہوں نے ایوان سے درخواست کی کہ سوال جواب کا سیشن معطل کر کے انہیں ترمیم کی تفصیلات پیش کرنے دی جائیں۔ سینٹ چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے بل کو قانون اور انصاف کی قائمہ کمیٹی کے حوالے کرتے ہوئے ہدایت دی کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے ارکان کو بھی اجلاسوں میں شرکت اور رائے دینے کے لیے مدعو کیا جائے تاکہ ترمیم پر وسیع تر مشاورت ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا دونوں کمیٹی مشترکہ اجلاس کر کے بل کا تفصیلی جائزہ لیں اور رپورٹ ایوان میں پیش کی جائے۔ بل کی منظوری وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں دی گئی، جو انہوں نے آذربائیجان سے
شیئر کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم وفاق اور صوبوں کے تعلقات کو مضبوط بنانے اور ملکی مفادات کے لیے اہم قدم ہے۔ انہوں نے وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ وہ نواز شریف اور صدر آصف علی زرداری دونوں کو اس ترمیم پر اعتماد بھی لے چکے ہیں۔ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری، ایمل ولی خان، اعجاز الحق اور دیگر اتحادی رہنماؤں کا بھی شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے مسودے کی حمایت کی۔ وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ نے میڈیا کو ترمیم کی نمایاں شقوں پر بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ آئینی عدالت کے قیام کی تجویز دی گئی ہے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں شامل پرانا وعدہ تھا۔ ججوں کے تبادلے سے متعلق نیا طریقہ کار تجویز کیا گیا ہے جس کے تحت متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کو مشاورت میں شامل کیا جائے گا۔ آرٹیکل 243 جس میں افواج پاکستان کی کمان اور کنٹرول سے متعلق ترامیم تجویز کی گئی ہے جن کے تحت فیلڈ مارشل کے اعزازی رینک اور اس کے قانون دائرہ کار کی وضاحت کی جائے گی۔ عاصم نذیر تارڑ نے کہا کہ حالیہ خطے کی صورتحال اور پاک بھارت جنگ کے تجربات نے واضح کر دیا ہے کہ دفاعی معاملات میں وضاحت ناگزیر ہے۔ وزیر قانون کے مطابق چھوٹے صوبوں خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کی صوبائی کابینہ کے جج کی حد 11% سے بڑھا کر 13% کر دی جائے تاکہ محکموں کی کارکردگی متاثر نہ ہو۔ اسی طرح صوبوں کے لیے مشیران کی تعداد کو 5 سے بڑھا کر 7 کرنے کی تجویز بھی بل میں شامل ہے۔ عاصم نذیر تارڑ نے بتایا کہ MQM پاکستان نے 26ویں آئینی ترمیم کے دوران آرٹیکل 140A میں تبدیلی کی تجویز دی تھی اور موجودہ بل میں اس کو بھی کمیٹی میں زیر غور لایا جائے گا۔ وزیر قانون نے واضح کیا کہ سینٹ کی مدت 6 سال ہے اور ایوان تحلیل نہیں ہو سکتا، تاہم بعض قانونی معاملات کے باعث بعض نشستیں متاثر ہوئی۔ انہوں نے کہا ہم آئین واضح ترمیم تجویز کر رہی ہیں تاکہ آئین سینٹ انتخابات پورے ملک میں ایک ہی وقت پر ہو سکیں۔ عاصم نذیر تارڑ نے زور دیا کہ ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے، سب سے بڑی ضرورت سیاسی استحکام اور اتفاق رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تمام اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملا کر اس بل پر 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ وہ آرٹیکل 243 سے متعلق ترامیم کی حمایت کرے گی لیکن NFC ایوارڈ یا 18ویں ترمیم میں مداخلت برداشت نہیں کرے گی۔ MQM پاکستان نے اپنے بلدیاتی نظام کی بل پر زور دیا ہے۔ JUI نے 18ویں ترمیم کے خطرات کم کرنے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کی ہے۔ PTI نے ترمیم کو پارلیمنٹ پر حملہ قرار دیتے ہوئے مخالفت کی ہے۔ PTI چیئرمین گوہر علی خان نے کہا ہے کہ آبادی اور تعلیم جیسے معاملات دوبارہ آفاق کو دینا صوبائی خود مختاری پر وار ہے، جبکہ پارلیمانی امور کے وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے وضاحت کی کہ 18ویں ترمیم کو کسی صورت واپس نہیں لیا جا رہا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کا اجلاس جمعے کے روز ہونا تھا مگر وزیر اعظم کے غیر ملکی دورے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مشاورت کے باعث ملتوی ہوا۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی مجلس عاملہ کے حالیہ اجلاس میں کہا گیا کہ ہم اصولی طور پر آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں لیکن صوبائی خود مختاری میں کوئی کمی برداشت نہیں کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کو حکومت نے سیاسی استحکام اور ارادہ جاتی اصلاحات کی طرف اہم قدم قرار دیا ہے، تاہم ناقدین کے مطابق یہ ترمیم صوبائی خود مختاری اور 18ویں ترمیم کے اختیارات کو متاثر کر سکتی ہے۔ سیاسی ماہرین کے مطابق یہ آئینی عمل پاکستان کی سیاست میں ایک نیا مرحلہ ہے جس میں اتفاق رائے کے بغیر پیش رفت ممکن نہیں۔ ترکی نے ایک تاریخی اور جرأت مندانہ قدم اٹھاتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم سمیت اسرائیل کے اعلیٰ سرکاری اور عسکری حکام کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ ترکی حکومت کے مطابق یہ اقدام غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف جاری مبینہ نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات کے تحت کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جمعے کے روز جاری ہونے والے ان وارنٹس میں اسرائیلی وزیر دفاع، اسرائیلی کوارٹرز بارڈر سیکورٹی کے وزیر تمارا بین، گورنر، چیف جسٹس جنرل اسٹاف ایال زمیر اور نیول فورسز کے کمانڈر ڈیوڈ سار سلامہ سمیت کل 47 افراد کے نام شامل ہیں۔ ترکی کی وزارت انصاف نے بیان میں کہا کہ ان تمام افراد پر نسل کشی، جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف سنگین خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ترک حکام کے مطابق غزہ میں عام شہریوں
خاص طور پر عورتوں اور بچوں کے قتل، اسپتالوں، اسکولوں اور پناہ گاہوں پر حملے کے شواہد کی روشنی میں یہ مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ ترکی وزارت انصاف نے کہا ہے کہ یہ محض علامتی نہیں بلکہ عالمی ضمیر کو جگانے کا عمل ہے۔ ہم خاموش تماشائی نہیں بن سکتے جب معصوم انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہو۔ اس فیصلے پر اسرائیل کی حکومت نے شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈیون سار نے کہا ہے کہ یہ اقدام سراسر جھوٹ اور سیاسی ڈرامہ ہے۔ انہوں نے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ترکی کے صدر کا ایک اور پبلسٹی سٹنٹ ہے جو اب اپنی ڈکٹیٹرشپ کو چھپانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے ترکی کے اس فیصلے کو خطرناک مداخلت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ عالمی قوانین کے غلط استعمال کی ایک اور مثال ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور ان کی حکومت طویل عرصے سے غزہ میں اسرائیلی حملوں کو کھلے عام نسل کشی قرار دیتی رہی ہے۔ ایردوان نے کئی مواقع پر کہا کہ دنیا کو اسرائیل کے جرائم پر خاموش نہیں رہنا چاہیے کیونکہ خاموش خود جرم کے مترادف ہے۔ ترک کے وزیر خارجہ نے بھی ایک بیان میں کہا کہ ہم بین الاقوامی قوانین کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے حکمرانوں نے اپنے ہاتھ انسانوں کے خون سے رنگ دیے ہیں اور اب انہیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال عالمی فوجداری عدالت ICC نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور دیگر حکام کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ اس فیصلے پر اسرائیل نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے یہود دشمنی قرار دیا تھا۔ دوسری جانب یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے بھی عالمی عدالت کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اگر عالمی قانون سب کے لیے برابر ہیں تو اس پر عمل درآمد لازمی ہونا چاہیے۔ غزہ میں اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی کارروائیوں میں دسیوں ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ ہزاروں زخمی اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ ترکی ان چند مسلم ممالک میں شامل ہے جو فلسطین کے معاملے پر نہ صرف کھل کر آواز اٹھا رہی ہیں بلکہ عملی اقدامات بھی کر رہا ہے۔ ترکی کی عدالتوں میں اسرائیلی حکام کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمات درج کیے جا چکے ہیں اور ان کے لیے بین الاقوامی سطح پر ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ ترکی کا یہ فیصلہ عالمی سفارتی سطح پر ایک تاریخی موڑ سمجھا جا رہا ہے۔ اگرچہ اسرائیلی حکام فی الحال ترکی کی قانون حدود سے باہر ہیں مگر ان کے خلاف بین الاقوامی گرفتاری وارنٹ سے ان کی سفری آزادی اور عالمی قانون حیثیت پر گہرا اثر پڑے گا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق ترکی کے اس اقدام سے عالمی برادری پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ اسرائیلی جنگی جرائم کے خلاف ایک موقف اختیار کرے۔ ترکی کا یہ فیصلہ نہ صرف فلسطینی عوام کے لیے سیاسی حمایت کی علامت ہے بلکہ یہ عالمی سطح پر انصاف کے تقاضوں کو اجاگر کرنے کی کوشش بھی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی حکومت اسے اپنے خود مختاری پر حملہ قرار دے رہی ہے جبکہ دنیا اس بات پر منقسم ہے کہ کیا یہ واقعی انصاف کی سمت ایک قدم ہے یا محض سیاسی دباؤ کی نئی شکل۔ یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل۔ جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔